بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یطلب بہا شرح الاسم، ما کے ذریعے تین چیزوں کا سوال ہوتا ہے۔ نمبر 1، اسم کی وضاحت، جیسے مل اسجد، اسجد کیا ہے؟ جواب ہوگا سونا۔ مل لجین، لجین کیا ہے؟ تو جواب میں ہوگا چاندی۔ نمبر 2، شے کی حقیقت، اس شے کی حقیقت، جیسے مل انسان، انسان کیا ہے؟ تو جواب میں ہوگا حیوان ناطق۔ نمبر 3، اس چیز کا حال کہ جو ماں کے ساتھ مذکور ہے، جیسے آنے والے کو کہیں ما انت، تو کیا چیز ہے، یعنی تو عالم ہے یا غیر عالم ہے۔ تو ماں کے ذریعے تین چیزوں کا سوال ہوتا ہے۔ نمبر 1، اسم کی وضاحت، جیسے مل اسجد، اسجد کیا ہے؟ جواب ہوگا سونا۔ مل لجین، چاندی کیا ہے؟ جواب ہوگا، اور لجین کیا ہے؟ جواب ہوگا چاندی۔ نمبر 2، مسمہ کی حقیقت، جیسے مل انسانو، جواب ہوگا حیوان ناطق۔ نمبر 3، اس چیز کا حال کہ جو ماں کے ساتھ مذکور ہے، جیسے آنے والے کو کہیں ما انتا، تو کیا چیز ہے، یعنی تو عالم ہے یا غیر عالم ہے۔ ومن یطلب بہا، من کے ذریعے ذوی العقول کی تعیین مطلوب ہوتی ہے، جیسے من فتح مصر، مصر کو کس نے فتح کیا۔ اور متا کے ذریعے زمان کی تعیین مطلوب ہوتی ہے، خواہ زمان ماضی ہو یا زمان مستقبل ہو۔ زمان ماضی ہو جیسے متا جئت، تو کب آیا۔ زمان مستقبل ہو متا تذهب، تو کب جائے گا۔ اور ایانہ کے ذریعے زمان مستقبل کی خاص طور پر تعیین مطلوب ہوتی ہے، اور یہ خوفناکی کی جگہوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کب ہوگی، قیامت کا دن کب ہوگا۔ کیفا کے ذریعے حال کی تعیین مطلوب ہوتی ہے، جیسے کیف انت، تو کس حال میں ہے۔ اور اینا کے ذریعے مکان کی تعیین مطلوب ہوتی ہے، جیسے این تذهب، تو کہاں جاتا ہے، یعنی تو کس مکان میں جاتا ہے۔ اور انا تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، کیفا کے معنی میں، جیسے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یعنی کیف یحیی، اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کریں گے اس کو اس کے مرنے کے بعد۔ اور نمبر 2، من اینا کے معنی میں، جیسے یا مریم انا لک ھذا، یعنی یا مریم من اینا لک ھذا، اے مریم تیرے لیے یہ چیز کہاں سے آئی۔ اور نمبر 3، متا کے معنی میں، جیسے زر انا شئت، یعنی زر متا شئت، آؤ جب چاہو۔ کم کے ذریعے عدد مبہم کی تعیین مطلوب ہوتی ہے، جیسے کم لبستم، تم کتنا عرصہ ٹھہرے رہے۔ اور ایانہ کے ذریعے، ایون کے ذریعے دو میں سے ایک چیز کی تمیز مطلوب ہوتی ہے، ایسی دو چیزیں کہ جو امر عام میں شریک ہوں۔ ایون کے ذریعے دو میں سے ایک چیز کی تمیز مطلوب ہوتی ہے، ایسی دو چیزیں جو امر عام میں شریک ہوں، جیسے ای الفریقین خیر مقاما، دو فریقوں میں سے کون سا فریق بہتر ہے ازروع مقام کے۔ اور ایون کے ذریعے زمان، مکان، حال، عدد اور عاقل اور غیر عاقل سب کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ جیسا مضاف الیہ ہوگا تو سوال بھی اسی کے بارے میں ہوگا، جو مضاف الیہ ہوگا سوال بھی اسی کے بارے میں ہوگا۔ تو اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ من یطلب بہا تعیین العقلاء، من کے ذریعے طلب کیا جاتا ہے عقلاء کی تعیین کو، جیسے تیرا قول من فتح مصر، مصر کو کس نے فتح کیا۔ اور متا طلب کیا جاتا ہے اس کے ذریعے زمان کی تعیین کو، خواہ وہ ماضی ہو یا مستقبل ہو، جیسے متا جئت، تو کب آیا اور کب جائے گا۔ اور ایانہ کے ذریعے یطلب بہا تعیین الزمان المستقبل خاصتاً، خاص طور پر زمان مستقبل کی تعیین کو طلب کیا جاتا ہے۔ وتکون فی موضع التحویل، اور یہ ہوتا ہے خوفناکی کے جگہ میں، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ وکیف یطلب بہا تعیین الحال، اور کیفا کے ذریعے طلب کیا جاتا ہے حال کی تعیین کو، جیسے کیف انتا، تم کیسے ہو۔ واینا یطلب بہا تعیین المکان، اور اینا کے ذریعے طلب کیا جاتا ہے مکان کی تعیین کو، جیسے اینا تذهب، تم کہاں جاتے ہو۔ وَأَنَّا تَكُونُ بِمَعْنَا كَيْفَ، اور انا کیفا کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے انا یحیی هذه اللہ بعد موتہا، کیسے پیدا کریں، کیسے زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مرنے کے بعد۔
و بمعنی من اینا، اور بمعنی من اینا کے ہوتا ہے، جیسے یا مریم، اے مریم تمہارے لیے یہ چیز کہاں سے ہے، اور متا کے معنی میں جیسے زر انا شئت، آؤ جب چاہو، اور کم کے ذریعے طلب کیا جاتا ہے عدد مبہم کی تعین کو، جیسے کم لبستم، تم کتنا عرصہ ٹھہرے، اور ایون یطلب بہا طلب کیا جاتا ہے اس کے ذریعے تمییز احد المتشارکین فی امر یعمہما، تمیز دو چیزوں میں سے ایک کی جو شریک ہوں ایسے امر میں کہ جو امر یعمہما ان دونوں کو شامل ہو، جیسے ای الفریقین، دو فریقوں میں سے کون سا فریق بہتر ہے ازرو مقام کے، ویسأل بہا اور سوال کیا جاتا ہے اس کے ذریعے زمان، مکان، حال، عدد اور عاقل اور غیر عاقل کا، حسب ما تضاف الیہ اس چیز کے لحاظ سے کہ جس کی طرف یہ مضاف ہوں، جس کی طرف ان کو مضاف کیا جائے۔